جی تو لڑکوں نے ڈائس کے اوپر لکھ دیا سر آپ داڑھی کیوں رکھ لیتے ہیں؟ اچھا جی ٹھیک تو میں نے کہا ابھی کھڑے ہو کس نے لکھا ہے؟ وہ 3 لڑکے کھڑے ہو گئے، جی یہ جو ڈاکٹر ہیں، کہنے لگا سر ہم نے لکھا ہے۔ میں کہا ابھی آپ نے کیوں لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد کے وجود سے ہے علم کو وقوع، استاد کے وجود سے ہے علم کو وقوع، بہتی ہے اس کے دم سے الفت کی آب جو، استاد تو امین ہے علم رسول کا، جاری ہے اس کے دم سے فیضان جستجو۔ اے صاحبو، استاد وہ چراغ ہے جو تاریک راہوں کو روشن کرتا ہے، اور استاد وہ پھول ہے جو معاشرے میں محبت، اخوت، ملائمت اور بہت کچھ معطر کرتی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، A teacher is like a candle which lights others in consuming itself۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد وہ موم بتی ہے جو خود جل کے دوسروں کو روشن کرتی ہے۔ میں ان الفاظ اور ان اشعار کے ساتھ معروف ماہر تعلیم محترم شبیر احمد شاہد صاحب کی طرف بڑھ رہا ہوں، جو کچھ عرصہ پہلے گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ سے ریٹائر ہوئے، اور ان کی 34 سالہ تدریسی زندگی دوسروں کے لیے بہت بڑا سبق بھی ہے اور دوسروں کے لیے ایک رول ماڈل بھی ہے۔ میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا، اردو رائٹنگ ہو، اردو ایسے رائٹنگ ہو یا انگلش ایسے رائٹنگ، اردو سپیچ ہو یا انگلش سپیچ، انہیں اللہ تعالیٰ نے بہترین الفاظ میں اپنا مافی ضمیر بیان کرنے کا ملکہ عطا کیا ہے۔ تو صاحب محترم شبیر احمد شاہد صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کو متبسم چہرہ عطا کیا اور ہاؤ ٹو ٹیچ کا صحیح معنوں میں ادراک عطا کیا۔ میں خود 27 سال سے ٹیچنگ کر رہا ہوں، میں نے جب بھی ان کو دیکھا مجھے ہمیشہ ان پہ رشک آیا۔ میں ان کو کاپی کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں ان کے خاک پا کو بھی نہ پہنچ سکا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ یہ میرے استاد کے درجے پہ ضرور فائز ہوئے۔ میں استاد ہوتے ہوئے بھی ان کے سامنے ہمیشہ ذانوِ تلمذ طے کیے رکھتا ہوں۔ جب بھی مجھے انگلش میں کوئی دقت پیش آئے، کسی شعر کی تشریح کرنا ہو، کسی اردو کے لفظ کے معنی پوچھنے ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، تو اپنے چچا ابراہیم شاہ صاحب جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا، ان کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد میری پہلی اور آخری امید شبیر احمد شاہد صاحب ہوتے ہیں، جو میرے پہلو میں اس وقت موجود ہیں۔ میری شبیر احمد شاہد صاحب سے التماس ہے کہ آپ اپنی ذرا تعلیمی زندگی اور پھر تعلیمی زندگی کے دوران کن کن اساتذہ سے آپ کا واسطہ پڑا، کون کون سے طلبہ آپ کے بہت قریب تھے، اور کس طرح یہ سلسلے چلتے رہے، محترم شبیر احمد شاہد صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب شاہ صاحب، آپ کا اور آپ کے چینل صدائے جہانیہ کا بہت ممنون ہوں میں کہ آپ نے مجھے گفتگو اور بات چیت کا موقع فراہم کیا۔ تو میں اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں آپ سے عرض کروں گا۔ میں 29 اپریل 1960 بروز جمعۃ المبارک میں جہانیہ شہر میں پیدا ہوا۔ الحمدللہ جس شہر میں جس گھر میں پیدا ہوا آج بھی میں اسی گھر میں رہ رہا ہوں۔ الحمدللہ میں مسنون عمر 63 برس گزار چکا ہوں، اور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ بقیہ زندگی صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے اور ایمان کی بہترین حالت میں مجھے رکھے۔ اب جہاں تک آپ نے میری تعلیم کا بات کی ہے، تو میں پرائمری تعلیم گورنمنٹ ماڈل سکول، آج کا خیر ماڈل سکول ہوگا، اس وقت پرائمری سکول نمبر 3، وہاں سے میں نے 1971 میں پرائمری پاس کی۔ اس کے بعد میں گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ میں 6ٹھی جماعت میں داخل ہو گیا، اور 777 میں نے میٹرک ایگزام پاس کیا۔ اس کے بعد میں ایف ایس سی کے لیے سول اینڈ کالج ملتان چلا گیا، وہاں ایف ایس سی کی۔ ایف ایس سی کے بعد میں گھر آ گیا۔ میرے والد صاحب تھے کنسٹرکشن کنٹریکٹر، اس وقت ان کا جہانیہ میں ٹھیکہ تھا سٹی ٹاپ ہوٹل، اس زمانے میں اس کو کیفیٹیریا کہتے تھے، 1980 کی بات ہے۔ اس کا جو ہے نا وہ کنسٹرکشن کنٹریکٹر میرے والد صاحب کے پاس تھا۔ والد صاحب نے فرمایا کہ آپ جو ہے نا وہ کنسٹرکشن کے شعبے میں آ جائیں۔
تو میں 2 سال ان کے ساتھ وہاں اٹیچ رہا. پھر اس کے بعد میں نے بی اے کیا. اسی دوران میں نے ایجوکیشن کالج سے ریگولر بی ایڈ کا ایگزام دیا. اچھا جی, بی ایڈ میں میرے جی ٹیچنگ سبجیکٹ تھے بیالوجی اور کیمسٹری. جی پھر میں نے BZU سے میں پولیٹیکل سائنس کیا. اس کے بعد بھاولپور یونیورسٹی سے میں نے ایجوکیشن کی. جی اب یہ ایک سوال ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ جو ہے نا وہ ایجوکیشن میں محکمہ تعلیم میں کیسے آئے. جی تو کوئی نہ محکمہ کوئی وجہ تعلیم میں ضرور میں ہوتی جناب ہے. نا آیا نہیں بلکہ لایا گیا ہوں. جی ہوا یوں کہ میری والدہ کی بڑی خواہش تھی کہ آپ ٹیچر بنیں. جی اب اس کی خواہش پیدا کیوں ہوئی ٹیچر بننے کی, وہ بھی ایک خوبصورت دلچسپ واقعہ ہے. ہمارے محلے میں ہمارے ایک ٹیچر تھے مبارک علی بھٹی صاحب. جی ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا. تو لوگ بہت جنازے میں ان کے گھر ملنے, مطلب تعزیت کے لیے بھی, جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے. ان کے شاگرد بھی تھے, استاد بھی تھے. تو میری والدہ بھی ان کے گھر گئی ہوتی. ہمارے ہمسایہ تھے وہ جی مبارک علی بھٹی صاحب. تو جنازے میں بہت زیادہ لوگ تھے. تو بعد میں میری والدہ گھر آئی. اس وقت میں 7ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ تھا. جی تو والدہ ماجدہ کہنے لگی بیٹا آپ جو ہے نا وہ بڑے ہو کے ٹیچر بننا. میں نے کہا مجھے ٹیچر کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے آپ کے استاد کی والدہ فوت تھیں تو جنازے میں بہت لوگ شریک تھے. جی تو کل کو میں جب اللہ کو پیاری ہوں گی تو میں بھی چاہتی ہوں کہ میرے جنازے میں آپ کے شاگرد استاد شامل ہوں اور میں ایک ٹیچر کی والدہ کی حیثیت سے وفات پاؤں. جی تو اللہ نے والدہ کی دعا قبول کر اس طرح محکمہ تعلیم میں شامل ہو گیا. جی اچھا, میری فرسٹ اپائنٹمنٹ ہوئی گورنمنٹ ہائی اسکول کوہی والا, تحصیل کبیر والا میں. تو وہاں میری تقریباً میں نے 3.5 سال کا عرصہ گزارا اور وہاں میری پروموشن ہو گیا ایز SST. پھر میں 89 میں گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ میں آ گیا اور الحمدللہ جہانیہ ماڈل ہائی اسکول میں نے 31 برس تعلیم و تدریس کے ساتھ گزارے. بڑی ایونٹ فل لائف میں نے گزاری. جی شاہ صاحب. اچھا محترم شبیر احمد شاہ صاحب جب اس گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ میں آئے تو خدا کا کرنا اتفاق سے اچھے اساتذہ کی ایک کھیپ موجود تھی جن میں صوفی فضل الدین صاحب مرحوم بھی شامل تھے جو شاعری بھی کرتے تھے. جب بھی کوئی ٹیچر ریٹائر ہوتا تو وہ نظم کی صورت میں اس کو خراج تحسین پیش کیا کرتے تھے. تو شبیر صاحب سے وہ بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے ان کے بارے میں ایک شعر کہا اور وہ شعر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ ایک شعر ان کی ساری زندگی کا احاطہ کرتا ہے, ان کی سرگرمیوں کا, ان کی قابلیت کا احاطہ کرتا ہے. وہ شعر ہے اے شبیر پیارا ٹیچر شیریں کول سخندہ اس دیاں گلاں پھلاں لڑیاں تعریف کرے جو سندہ. تو حقیقت ہے کہ شبیر صاحب میں یہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں. میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ کلاس میں جب شبیر صاحب پڑھا رہے ہوتے تو چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہوتی اور لفظ ان کے سامنے دست بستہ کھڑے دکھائی دیتے, اشعار ان کے سامنے دست بستہ کھڑے دکھائی دیتے اور شبیر صاحب ان کو پکڑ پکڑ کے اس مالا میں پروتے جاتے جو بعد میں سننے اور دیکھنے والوں کے لیے خاصے کی چیز ہوتی. تو شبیر صاحب آپ نے ماشاءاللہ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول میں انگلش بھی بہت جان مار کے پڑھائی. پھر اس کے ساتھ ساتھ اردو میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام عطا کیا اور آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ جہانیہ میں آپ جیسا قابل استاد ہائی حصے تک مجھے نظر نہیں آتا. لیکن آپ نے اس کے ساتھ ساتھ 20 سال بیالوجی بھی پڑھائی اور تقریباً میرے اندازے کے مطابق 45 کے قریب آپ کے شاگرد ہیں جو ڈاکٹر بنے, جن میں ڈاکٹر عدنان اسلم صاحب بھی ہیں. تو یہ بیالوجی پڑھانے کا جو آپ کا تجربہ یہ کیسا رہا؟ اصل میں شاہ جی میں نے نا بی ایڈ جب کیا نا وہاں میرے ٹیچر سبجیکٹ تھے بیالوجی اور کیمسٹری. تو وہاں پھر بیالوجی کے ساتھ میں نے اپنی ٹریننگ کی. تو یہاں جہانیہ میں نے بیالوجی پڑھائی, اس کے بعد انگلش پڑھائی, اردو پڑھائی. جی بیالوجی اس لیے سے لڑکے پسند کرتے کہ میری تو خط بڑا اچھا تھا. جی پھر میں ڈایاگرام بڑی ایزیلی فری ہینڈ بناتا تھا. جی بیالوجی ہے ہی اس میں سسٹم پورا انسانی جناب انٹرنل سسٹم ہے, سارے کے سارے نروس سسٹم ہے, ڈائجسٹو سسٹم ہے, وہ سارے جناب نا انٹیریل سسٹم جتنے بھی ہیں وہ سارے وہ میں فری ہینڈ کی تصویریں بنا کے پھر لیبل کر کے بتاتا تھا اور لڑکے ان کو بڑی جلدی پک کرتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ میں نے 20 سال یہاں بیالوجی پڑھائی جبکہ میں انگلش اور اردو بھی ساتھ ساتھ پڑھایا کرتا تھا. اچھا دوسرا یہ ہے شاہ صاحب کہ میں جب اسکول میں آیا سن
1989 میں. جی تو میرے جو استاد تھے وہ میرے کلیگ بھی بن گئے. اس جی میں صوفی فضل الدین صاحب تھے, بہت اللہ جنت نصیب کرے, بڑے روحانی ٹیچر تھے ہمارے. ہوں جدیدی صاحب تھے, چودھری محمد علی صاحب تھے, صوفی جی عبدالعزیز صاحب تھے, پیر عبدالغنی صاحب تھے, اور جی محمد اسماعیل بلو صاحب. جی یہ میرے استاد بھی تھے, اور جیسے میں اسکول میں آیا تو یہ میرے کلیگ بھی بن گئے. اس طرح بحثیت ہم نے اپنے کلیگ رفقا کار کے بڑا اچھا کام کیا, ان سے بہت کچھ سیکھا, اور انہوں نے مجھے بہت زیادہ گائیڈ بھی کیا, خاص طور پہ اسماعیل بلو صاحب اور پیر عبدالغنی صاحب نے. جی. اچھا شبیر صاحب, استاد اور شاگرد کا ایک روحانی تعلق ہوتا ہے, آپ اس تعلق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور آپ نے اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک طویل عمر گزاری ہے, ایک طویل پیریڈ گزارا ہے, تو اس تعلق کو آپ نے کیسا محسوس کیا؟ جی شاہ جی, استاد اور شاگرد کا بڑا روحانی تعلق ہے, اور استاد ایک روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے. تو میں آپ کو کچھ 3-4 واقعہ شیئر کروں گا جو طلبہ کے ساتھ جی میرے دور میں پیش آئے. جی ضرور. ہوا کچھ یوں کہ ایک طالب علم تھا, وہ روز صبح لیٹ آتا تھا. اس جی زمانے میں اسٹک کا رواج تھا, تو میں 2 اسٹک سے زیادہ نہیں مارتا تھا. جی روزانہ لیٹ آنا, 3 دن ہو گئے وہ جناب لیٹ آ رہا ہے. چوتھے دن آیا تو اس نے آگے ہاتھ کر دیے جی کہ سر اسٹک مارے, اور رونا شروع کر دیا. میں بڑا پریشان ہوا, میں اس کو کمرے سے باہر لے آیا. جی میں نے پوچھا, یار میں آپ کا باپ ہوں, آپ بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا, سر جی میں سرائے سدو سے آتا ہوں, اور مطلب سرائے سدو کا رہنے والا ہوں, اور جی یہاں میں اپنے ماموں کے پاس رہ رہا ہوں. جی اور ماموں جناب اتنا گھر کا کام کرتے ہیں کہ میں 3 دن سے بغیر ناشتہ کے اسکول آ رہا ہوں. آج میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اسکول چھوڑ دینا ہے. اگر آج بھی آپ نے اسٹک ماری تو میں سب اپنی تعلیم کو خیر بات کہہ رہا ہوں. مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں نے کہا, یا بیٹا ایسے کریں, آپ لیٹ آنا, لیکن میٹرک اور بڑا اچھا اسٹوڈنٹ, بڑا ذہین تھا. جی اور شاہ جی وہ طالب علم آج ماشاءاللہ فزکس کا پروفیسر ہے, ملتان گورنمنٹ کالج میں فزکس کا پروفیسر ہے. ماشاء اور ذرا سا مطلب اس کو میں نے اس کی دل کی بات کی. اس طرح ایک اور طالب علم تھا, وہ آج ڈاکٹر ہے. اللہ. وہ بھی صبح میں نے ذمہ کام دوں, وہ کہا جی میرے پاس دستہ نہیں ہے. 2 اسٹک میں لگائی, میں کہا بھول گیا. 3 دن وہ بھی جناب دستہ, یہی بہانا کرے, صاحب میرے پاس دستہ نہیں ہے. اس نے رونا شروع کر دیا. میں پھر اس کو الگ کلاس سے باہر لے گیا. میں نے پوچھا, بیٹا کیا مسئلہ, کیوں, کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگا, سر اتنے غربت ہے کہ میرے پاس 50 روپے نہیں کہ میں دستہ خرید سکوں. اس لحاظ سے میں تو دستہ نہیں خرید سکا, آپ مار لیں مجھے, پٹائی میری کر لیں. جی تو مجھے واقعی بڑا افسوس ہوا. پھر اس کے بعد میں نے اس کو دستہ کاپیاں لے کے دیں, اور وہ آج کل ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں. اچھا میں نے یہ دیکھا اس کے بعد سے تقریباً یہ 20 سال کی پرانی بات ہے. پھر میں اپنی زکوٰۃ کے پیسے لڑکوں کو, ان کی کتابیں لے کے, ان کو پینسل دستے لے کے, ایسے ان کو جو ذہین لڑکے تھے ان کو پتہ بھی نہ چلے, اس طرح ان کو میں ہیلپ فل کر دوں. جی بڑی اچھی بات ہے. تو اس طرح اور بس واقعات ہے. اگر مطلب بڑا خوبصورت حصہ ہے, اگر استاد دوست بن کر شاگرد کے ساتھ بات کرے, بلکہ ایک بڑا خوبصورت قول ہے کہ محنت اور محبت کبھی رائے گا نہیں جاتی. استاد محنت کرے اور اپنے طلباء سے محبت بھی کرے تو اس کا آؤٹ پٹ بہت اچھا ملتا ہے. جی اچھا شبیر صاحب, جب آپ اس اسکول میں آئے تھے تو آپ ماشاءاللہ ینگ محسوس ہوتے تھے, بال رکھے ہوئے تھے, آپ ڈیلی شیو کیا کرتے تھے, تو داڑھی رکھنے کا واقعہ وہ ذرا ہمیں بھی بتائیے, کیسے اتفاق ہوا داڑھی رکھنے کا؟ اچھا داڑھی رکھنا, یہ بھی میں اس کا کریڈٹ اپنے اسٹوڈنٹس کو دوں گا. جی اس کلاس میں تھے ڈاکٹر عدنان اسلم, جی ڈاکٹر عابد کانجو اور ڈاکٹر اویس, جی اس کے اسٹوڈنٹ تھے. تو نماز کا پیریڈ تھا, میں نماز پڑھ کے ہم آئے کلاس روم میں, جی تو لڑکوں نے ڈائس کے اوپر لکھ دیا, سر آپ داڑھی کیوں رکھ لیتے ہیں؟ اچھا جی ٹھیک. تو میں نے کہا ابھی کھڑے ہوئے, کس نے لکھا؟ وہ 3 لڑکے کھڑے ہو گئے, جی یہ جو ڈاکٹر ہیں. کہنے لگا, سر ہم نے لکھا ہے. میں کہ ابھی آپ نے کیوں لکھا؟ ایسے کیا سر, آپ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں تو ہماری خواہش تھی کہ آپ داڑھی رکھ لیں, اس کا باتوں کا زیادہ اثر ہوگا. جی تو میں نے کہا ابھی ٹھیک ہے جی, آج کے بعد فیصلہ کر دو, میں داڑھی رکھوں گا. تو میں نے کہا ابھی آپ بھی وعدہ کریں, آپ نے اس وقت داڑھی, بچے چھوٹے چھوٹے تھے, جی میں نے کہا آپ بھی وعدہ کریں کہ آپ نے داڑھی رکھنی ہے. الحمدللہ ان تینوں بچوں کو بھی داڑھی ہے. تو یہ کریڈٹ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو دوں گا جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا اور میں نے داڑھی رکھی. جی اچھا شبیر صاحب, رفقائے کار کے ساتھ ایک انسان کا تعلق ہوتا ہے, تو اس سکول میں رہتے ہوئے وہ کون سے آپ کے رفقائے کار تھے جن کے ساتھ آپ کا بہت اچھا وقت گزرا, اور آپ نے ان کے ساتھ شہر سے باہر بھی گئے, سکول کے لیے خریداری بھی کی, اور سکول کے معاملات میں مشاورت بھی کرتے رہے؟ جی شاہ جی, یہ ٹیچنگ ایک ٹیم ورک ہے. ایک جی کلاس میں تقریباً 5-6 استاد پڑھاتے ہیں. جی تو اس لحاظ سے ہمارے کلیگ جو تھے بہت اچھے تھے, جس میں میرے کچھ شاگرد بھی تھے. جی اگر ان کے نام لوں, میں آج کل جو عزیز احمد بھٹی صاحب تھے, جی خاور صاحب تھے, یہ میرے شاگرد ہیں. اب ملک عبدالرشید ہیں, جی لیاقت سہیل صاحب ہیں, مرزا غلام حیدر صاحب ہیں,
اس کے بعد اصغر صاحب ہیں، ہوں، ان سب سے پھر غلام یاسین قادری صاحب. جو غلام تو غلام یاسین قادری صاحب کے ساتھ ہمارا بڑی جوڑی کامیاب تھی. ہوں، ہم نے تقریباً اسکول کی تعمیر و ترقی میں اور قادری صاحب نے بہت کام کیا. جی تو مطلب میں اس کو قادری صاحب کو بڑے ہمارے قابل استاد ہیں، میتھ کے بول کے فادر آف میتھ کہہ لوں، بڑے کریٹو ہیں، ٹرینڈ سیٹر ہیں. جی تو ہم نے مطلب جو بھی اسکول کے لیے لکھنا تھا، اگر رنگ و روغن جو بھی پرچیزیں کرنی ہم دونوں کرتے تھے. اسکول کی جتنی بھی تعمیر و ترقی میں اس میں قاضی صاحب کا بڑا کردار ہے. پھر ہم مسجد کے اس جی کی کمیٹی کے ممبران بھی رہے، اور چندہ وغیرہ ہم اس زمانے میں 1 لاکھ تک بچوں سے اکٹھا ہاں کیا تھا. بالکل، اسمبلی میں تو صبح جمعہ کی نماز وغیرہ بندوبست کیا. جی کلاسوں میں آپس میں ہاں اس مقابلہ میں بڑا ہوتا مقابلہ تھا. ہوتا تھا. جی تو یہ اس میں قاضی صاحب کا بڑا ہاتھ. جی اپنا محترم شبیر احمد شاہد صاحب، اس طویل سروس کے دوران کبھی آپ کو مردم شماری یا کوئی اور سرکاری ڈیوٹی سر انجام دینے کا موقع ملا تو کیسے تجربات رہے آپ کے اس باب میں؟ جی شاہ صاحب، مردم شماری کے حوالے سے میں بات کروں گا. 2017 میں میری مردم شماری ایز اے چارج سپرنٹینڈنٹ سرکل انچارج جہانیہ شہر کی میری ڈیوٹی تھی. جی پورا جہانیہ شہر میرے پاس تھا. ہوں، اچھا ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جہانیہ شہر کی حدود کتنی ہے. جی وہ ہمارا ادھر ہے ریلوے لائن 13 چک والا، یہاں سے جی شروع کر لیں. یہاں ہاں سے جی جی ادھر ہے وہ آپ لے جائیں جناب نا وہ ظفر اللہ مشہدی فرول میں مشہدی فلور وہ ہو گیا. ٹھیک، ادھر سے جناب باب ختم نبوت باب لے کے ختم. یہ نہر لوئر باری دعا، جی یہ سارا ہمارا ایٹ جہانیہ وے شہر. تک ہاں جو جی ہے اپنا ادھر قبرستان سے آگے تک یہ پورا جہانیہ شہر ہے. ہوں، اس میں جہانیہ شہر کو 2017 میں 38 بلاک میں تقسیم کیا تھا. ہوں، ہر بلاک کی میرے پاس تفصیل ہے. تو سر اصل میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی مطلب سبحان قدرت ہے، سبحان اللہ، کہ ان کی جب آبادی نکالی گئی، آبادی تھی 45,000 جہانیوں کی. جی تو 45,000 میں 104 خواتین زیادہ ہیں، ہوں، مرد کم ہیں. جی تقریباً یہ 104 کا فرق ہے. ہوں، ان میں 8 بلاک شاہ صاحب ایسے ہیں ہوں، جہاں اگر 600 مرد ہیں 600 ہی خواتین ہیں، 600 خواتین. اگر 500 مرد ہیں تو 500 خواتین. تو یہ نظام اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ایکول کیا میل اور فیمیل. مطلب پوری آبادی میں صرف 104 کا فرق ہے. تو یہ بڑا اللہ کا نظام ہے. اللہ نے پورا یہ میل فیمیل کا سیٹ اپ اپنے پاس رکھا ہے. ورنہ مرد تو چاہے کہ ہمارے سارے بیٹے لڑکے ہی ہوں، جی لیکن ایسا نہیں. تو پوری جہانیہ. اچھا آپ کو اور بتاتے ہیں 1980 میں ہماری جہانیہ کی آبادی تھی 9,000. 9,000. پھر 1998 میں آبادی ہوگی 19,000. ہوں، تو اب 2017 میں تھی یہ 45,000. اب میرے 50-55,000 ہوگی آبادی. جی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکول تقسیم کی ہے مرد اور خواتین کی. اچھا جی. تو یہ میرے پاس ریکارڈ ہے اچھا الحمدللہ. تو کوئی کلاس جینڈر بھی نکلا ہاں یہاں جی سے؟ کلاس ٹرانسجینڈر صرف ایک تھا پورے جہانیہ میں، ایک ہے جسے اچھا آپ جناب خسرا کہہ سکتے ہیں. جی باقی سارے مرد اور خواتین. مخنث بھی کہتے ہیں. جی 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 اچھا تو جو شبیر صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عظیم الشان درسگاہ کا پرنسپل بننے کا موقع بھی فراہم کیا. تو وہ جو 1 یا 1.5 سال یا 2 سال کا عرصہ تھا، وہ آپ نے کیسا محسوس کیا اتنے بڑے ادارے کی سربراہی کر کے؟ کیا یہ آپ نے اپنے لیے اعزاز سمجھا یا کہ کچھ پریشانیاں بھی آپ کو سہنا پڑی؟ میں نے جی گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول میں 31 سال سروس کی ہے، جن میں جی 1 سال میں نے ایز پرنسپل شپ بھی کی. تو میں بتاتا چلوں 2016 میں سر میرا ایز اے ہیڈ ماسٹر میں نے ٹریننگ کی 1 مہینہ ملتان. جی تو 2016 میں مجھے ہیڈ ماسٹر کے آرڈر بھی آئے، میں نے پھر وہ ریزائن مطلب انکار کر دیا. جی پھر 2017 میں دوبارہ انہوں نے کہا جی آپ جو ہے نا وہ جوائن کریں. میں نے کہا نہیں. میں نے فیصلہ کیا شاہ صاحب کہ میں نے جہانیہ میں اسی اسکول میں پڑھا ہوں، اسی میں پڑھایا اور اسی اسکول سے میری ریٹائرمنٹ ہو. جی تو یہ اس طرح میں اپنا جہانیہ شہر میں رہ گیا. پھر اللہ تعالیٰ کرم یہ ہوا 12 سال سے ان کا ٹرانسفر ہو گیا، ان کی جگہ پھر میں ایز ایکٹنگ پرنسپل بن گیا. جی اب ویسے پرنسپل صاحب میرے سامنے تھا، رول ماڈل تھے قاضی ظہور اللہ صاحب. ہاں جنہوں نے 20 سال تک تو قاضی ظہور اللہ صاحب سے میری ملاقاتیں رہی، 1 ہفتہ ان کا میں نے انٹرویو بھی کیا. تو ان سے بڑا متاثر تھا میں. تو میں نے یہ کوشش کی کہ اسکول کی وہ اپلفٹ کرنا ہوگا، اسکول کی تعمیر و ترقی میں جس طرح قاضی صاحب کرتے ویسے میں نے کیا. جی تو الحمدللہ شاہ صاحب آپ کو میں نے وہاں 7,500 فٹ ٹائل لگوائی اسکول میں، جی اور اس کے علاوہ ساؤنڈ سسٹم دیا، اور ہم نے اسٹیج اور چھوٹے سے موٹے کام کیے. لیکن سب سے اچھا کام تھا وہ ٹف ٹائل لگوانا. جی تو وہ بھی الحمدللہ میرے اسٹوڈنٹ تھے جو آتے تھے جیسے قاضی صاحب کے دور میں. تو میں طالب علم کہتا میں کہ آپ کا یہ مادری علمی بھی ہے، جی تو آپ جو ہے نا کیش کی شکل میں کائنڈلی شکل میں اسکول کی خدمت کر کے جائیں. تو وہ لڑکوں نے ایک نے 30,000 روپے دیا، ایک نے 25,000 روپے، ایک نے 30,000 روپے، اس طرح مل ملا کے 1 لاکھ روپے میں نے اسٹوڈنٹ سے اکٹھا کیا، باقی اسکول فنڈ سے. اس طرح ہم نے وہ الحمدللہ پورے ٹف ٹائل 7,500 فٹ لگا دی. اس طرح میں نے 100 بنائے ڈیسک، جی جبکہ گورنمنٹ کی ڈیمانڈ تھی 12,000 میں بنے، میں نے وہ تقریباً 6,000 روپے کے ساتھ بنوایا خود اسکول میں. جی اس طرح وہ 100 ڈیسک ہم نے پورے مکمل لوہے کے بنوائے. جی تو یہ
ایز اے پرنسپلشپ بھی بڑا اچھا ماشاءاللہ کردار میرا رہا، کیونکہ میں اسکول میں وائس پرنسپل بھی رہا ہوں، تو اساتذہ نے بڑا تعاون کیا، اسکول کے رزلٹ بڑے اچھے تھے، جی اسٹاف ماشاءاللہ بڑا کمپیٹنٹ ہے، اب تو ماشاءاللہ بڑے ایم فل استاد ہیں. تو گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جہانیاں واقعی ایک ماڈل ہائی اسکول ہے الحمدللہ. جی. تو میرے لیے جو بڑے اعزاز کی بات ہے، جب آپ ہیڈ ماسٹری کی ٹریننگ کے لیے گئے تو آپ کے پاس 10ویں کلاس کی اردو تھی، تو وہاں میری عدم موجودگی میں بحث ہو رہی تھی کہ شبیر صاحب کی کلاس کی اردو کس کو دی جائے. کسی نے کسی کا نام لیا، کسی نے کسی کا نام لیا. تو شبیر احمد شاہ صاحب نے کہا کہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد 1 ماہ تک اشرف شاہ یہ انگلش اردو پڑھائیں گے. تو حقیقت ہے کہ وہ لمحے میرے لیے بڑے خوشی کے تھے. یہ اساتذہ تو اور بھی تھے. ایک قابل ترین استاد کی نظر پڑی تو مجھ ناچیز پر، اور میں نے واقعی ایک ایک لمحہ صرف کر کے بچوں کے مضامین کے ٹیسٹ لیے اور باقی، اور وہ کلاس ماشاءاللہ بہت اچھی رہی. کچھ دلچسپی اس لیے بھی تھی کہ میرا اپنا بیٹا اسد بھی اس کلاس میں شامل تھا. اور بعد میں مجھے بچے کہنے لگے کہ ماشاءاللہ شبیر صاحب جب جا رہے تھے ہم پریشان تھے، لیکن آپ نے ماشاءاللہ ٹیسٹنگ کے ذریعے ہمیں بالکل اسی نہج پہ پہنچا دیا جس کی طرف شبیر صاحب لے کے جا رہے تھے. یہ تو ایک اتفاق تھا. بہرحال میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ اتنے سینئر استاد کی کلاس مجھ جیسے ماٹھے اور جونیئر استاد کو دی گئی. الحمدللہ یہ ان کی محبت تھی اور یہ ان کا اعتماد بھی شاید تھا اس میں کلاس جس پر میں پورا اترا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پورا اترنے کی توفیق دی. جی آپ وہ شاید وہ کلاس میری آخری کلاس 2017 میں آخری کلاس تھی. اس کے اچھا الحمدللہ 3 MBBS ڈاکٹر اس کلاس میں، بڑی اچھی کلاس ہے وہ، جی جس میں آپ کا بیٹا بھی تھا ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. اچھا تو شبیر صاحب آپ ماشاءاللہ 31 سال یا 34 سال سروس کے بعد جب ریٹائر ہوئے تو آپ نے کیا محسوس کیا؟ تو ریٹائرمنٹ سر جی بڑی اللہ کی نعمت ہے. جی ہر سرکاری ملازم کی خواہش ہوتی ہے کہ باعزت میری ریٹائرمنٹ ہو. تو الحمدللہ جی میں 31 اگست 2019 کو میری ریٹائرمنٹ ہوئی. تو ریٹائرمنٹ کو بہت بڑی میں نعمت سمجھتا ہوں. جی ایک تو جناب ایوری ڈے سنڈے بہت بڑا مشہور، میں کہتا ہوں کہ گڈ بائی ٹینشن ویلکم ٹینشن. اس میں یہ ہے نعمت اس لیے کہ اب میرے پاس وقت بڑا ہے شاہ صاحب. جی الحمدللہ میں ٹائم کو کل نہیں کرتا، میں نے ٹائم کو فل کیا ہے. جی اس میں میں دوبارہ طالب علم بن گیا ہوں. تو کسی بزرگ کا قول ہے دنیا میں 2 انسان ہے، طالب علم یا صاحب علم. تو میں صاحب علم تو خیر نہیں، میں طالب علم ہوں. جی اب میں نے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا. الحمدللہ میں نے عربی لینگویج ساری سیکھی، لسان القرآن ساری پڑھی. تو اب میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، تو کافی مجھے عربی زبان کا عبور کچھ حاصل ہو چکا ہے. اس کے علاوہ میں نے ٹائم تھا میرے پاس، میں نے فارسی زبان بھی نیٹ سرفنگ کر کے فارسی زبان پڑھی. علامہ اقبال کی فارسی کے ساتھ ساتھ پھر وہ کہتے پڑھو فارسی ویچو تیل تو یہ ہے. اب میں طالب علم ایک شاہ صاحب عربی کا قول بھی ہے نا، ماں کی گود سے لے کے قبر کی آغوش تک علم حاصل کرو. اب میں دوبارہ طالب علم بن کے علم حاصل کر رہا ہوں الحمدللہ. بکس کا مطالعہ کر رہا ہوں. پھر ہے شاہ صاحب قرآن مجید ہماری ٹیکسٹ بک ہے. جی ٹیکسٹ بک. تو اس کا بھی مطالعہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم اگر پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، ہماری اخروی زندگی بھی کامیاب کامران ہوگی اور دنیاوی زندگی کامیاب کامران ہوگی. بلکہ میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ قرآن مجید میں کل 6236 آیات ہیں. جی اب یوں سمجھیں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک SMS ہمارے نا، ایک آیت ایک SMS ہے. اب ایک آیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا زندہ خدا کی زندہ کتاب ہمیں کیا کہتی ہے. جی اچھا شبیر صاحب ماشاءاللہ آپ 63 سال کی عمر میں بڑے فٹ نظر آ رہے. تو اس فٹنس کی وجہ کیا ہے؟ کیا واک کرتے ہیں؟ کیا آپ کی کوئی ڈائٹ پلان ایسا ہے کہ اس کے مطابق آپ چلتے ہیں اور 63 سال کی عمر میں بھی تیز چلتے ہیں، تیز گفتگو کر لیتے ہیں، اور مجھ جیسوں سے آپ کے ساتھ چلا نہیں جاتا؟ تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ شاہی بڑا آپ نے اچھا کویسچن کیا، لفظ فٹنس آپ نے استعمال کیا. جی تو فٹنس کا لفظ فٹ کو لے لیں آپ صرف، فٹ کو لے. تو FIT. جی اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کی زندگی بڑی اچھی گزرے گی، بڑی اطمینان سکون ہوگا، زندگی بڑا ٹھہراؤ آ جائے گا. جی F سے مراد ہے فارگیو، آپ درگزر کریں، لوگوں کو معاف کریں. جی سب کو معاف کر دیں. I سے مراد ہے اگنور، اگنور، چیزوں کو نظر انداز کر دیں. نظر انداز. اور T سے مراد ہے ٹالریٹ، برداشت کریں. جی مطلب آپ نے فٹ رہنا ہے تو فارگیو کریں، جی اگنور کریں اور ٹالریٹ کریں. جی تو اس میں ہے ابھی مطلب نہ کامیابی کے، آپ لوگوں کو درگزر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا. پھر آپ چیزوں کو نظر انداز کریں، کین آبزرویشن نہ کریں، اور اس کے بعد ٹالریٹ، برداشت کریں. اور سب سے بڑی قوت برداشت ہے.
تو الحمدللہ اب میں نماز کے بعد تقریباً 3-4 کلومیٹر واک کرتا ہوں، گھر ماشاء آ جاتا ہوں. اللہ. اب بڑی ایزی لائف گزار ہوں الحمدللہ. جی تو صاحب شبیر احمد شاہ صاحب کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بڑا مجھے لطف محسوس ہوا اور بہت سے شعر میرے دماغ میں اترتے چلے گئے. یہ ایک شعر ہے استاد کے بارے میں کہ صدا رو پوچھ رہتے ہیں وہ پتھر، صدا رو پوچھ رہتے ہیں وہ پتھر، عمارت جن کے کاندھوں پہ کھڑی ہو. واقعی استاد بہت عظیم ہوتا ہے. تو محترم شبیر صاحب میں اختتامی سوالات کی طرف بڑھ رہا ہوں. 34 سالہ زندگی میں آپ کی زندگی کا، آپ تدریسی زندگی کا جو نچوڑ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اساتذہ کے لیے کیا سبق چھوڑے جا رہے ہیں یا آپ کا کیا پیغام ہے؟ استاد کے لیے میں یہی بات کہوں گا کہ وہ طالب علم کی رسپیکٹ کریں، خود بھی رسپیکٹ کروائیں. جی آپ طالب علم کو ہمیشہ اس کا نام لے کے پکاریں. جی تو یہ اچھے استاد کی خوبی یہ ہے، جب طالب علم اس کا نام لے کے پکارے گا، ارشد اکرم نام لے گا، تو طالب علم بڑا پراؤڈ فیل کرے گا کہ استاد نے مجھے نام لے کے پکارا. جی پھر ہے آپ کا نالج اپ ڈیٹ ہونا چاہیے، لیٹسٹ نالج. آپ جو ہے نا اگر بیمار بھی ہیں تو آپ بیماری کا بھی ذکر طالب علم سے نہ کریں. کوئی پریشانی ہے طالب علم کو تو تندرست ٹیچر چاہیے، جی اور کلاس میں ایکٹیو ہو کے تیز آئیں، السلام علیکم کہیں اور اپنا پڑھانا شروع کر دیں. نالج آپ کے پاس اپ ڈیٹ ہونا چاہیے. اور پھر یہ ہے استاد ایک ایسی کتاب ہے جی جس کے سر ورق پہ شفقت، محبت، خلوص، اثار لکھا ہوگا. جی تو آپ محبت اور محنت سے پڑھائیں گے تو اس کا آؤٹ پٹ بہت اچھا ملے گا. اور محبت اور محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. تو یہی میں اساتذہ کہوں گا، اپنا نالج اپ ڈیٹ رکھیں اور اپنا کردار بہتر رکھیں، اور آپ جو ہے نا اچھا جو لیسن ڈلیور کریں گے تو اس کا آؤٹ پٹ بڑا اچھا ملے گا الحمدللہ. اچھا شبیر صاحب، وہ مار نہیں پیار کے حوالے سے بڑی لیدیں ہوتی ہے. بچے بہت فارورڈ کیا بدتمیز ہو گئے ہیں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے چند سال قبل اسلامیہ کالج خانوال میں ایک فنکشن تھا اسی ٹاپک کے حوالے سے. تو وہاں جنگ سے آئے ہوئے ایک پروفیسر، انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی اور آخر پہ ایک قطعہ انہوں نے پڑھا اور وہ مجھے آج بھی یاد ہے. جس نے بیدار سب کو کرنا تھا وہ کسی کو تھپک نہیں سکتا، جس نے بیدار سب کو کرنا تھا وہ کسی کو تھپک نہیں سکتا. مار زرگر کی کھانا پڑتی ہے ورنہ سونا چمک نہیں سکتا. تو اس حوالے سے آپ کے کیا ویوز ہیں؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں جو نالائق ٹیچر ہے وہ زیادہ بچوں کو مارتا ہے. جو اچھا قابل ٹیچر ہوگا نا خود جی محنت کرے گا جی اور اپنا لیکچر فل تیاری کر کے دے گا، تو میرا نہیں خیال کہ یہ لڑکے اس کو فالو نہ کر اس کو پک کرتے ہیں. میرا تو ایکسپیرینس ہے جی کہ میں نے 34 سال پڑھایا، بہت کم لڑکوں کو پیٹا ہے. بڑے اچھا پیار کی مار دی، خلوص کے ساتھ. اپنے پیار سے کسی کو میڈیسن دے بھی اس کا اثر بڑا ہوتا ہے. جی بالکل. تو اس کا تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ پیار محبت سے پڑھائیں گے، شفقت سب مظاہرہ کریں گے، اور آپ کو اپنا جو ہے سبجیکٹ اس پہ مکمل کمانڈ حاصل ہوگی، تو اس کا رزلٹ بھی بہت اچھے ملیں گے اور مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بچہ جو ہے نا آپ کا لیکچر دوڑ کے آئے گا سننے کے لیے. اچھا شبیر صاحب، آپ 34 سال تک تدریس سے وابستہ رہے، تو آپ اپنے جونیئر اساتذہ کو کیا پیغام دیں گے؟ آپ نے تو ہاؤ ٹو ٹیچ کا مفہوم سمجھ کے بچوں کو بہت اچھے طریقے سے ہر چیز ان کے دل و دماغ میں اتار دی، ان کے کنسیپٹس کلیئر کر دیے. اور جب ان بچوں کے کنسیپٹس کلیئر ہو جاتے ہیں یا استاد ان کو اس قابل بنا دیتا ہے تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں نے یورک ایسڈ کا لفظ کئی بار سنا تو مجھے صحیح اس کی میں طے تک نہ پہنچ سکا. ایک دن یونس صاحب بیٹھے کہنے لگے کہ لوگ یورک ایسڈ لگے رہتے ہیں، یہ وہی وائی بادی ہوتی ہے جس کو ہم وائی بادی کہتے ہیں، دردیں شروع ہو جاتی ہے. یہ تو میرا کنسیپٹ کلیئر. تو آپ جونیئر اساتذہ کو کیا پیغام دیں گے؟ اشاری جونیئر اساتذہ کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ ایک تو جب سکول آئیں باوض ہو کے ہیں، کیونکہ آپ بڑے مقدس پیشے سے وابستہ ہیں، اور جب سکول پہ گیٹ پہ انٹر ہوں تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں یہاں کیا لینے آیا ہوں. جی اگر آپ کا ضمیر زندہ ہوگا تو ضرور جواب ہے کہ میں یہاں بچوں کو علم دینے آیا ہوں. جی اس کے بعد آپ نے جب کلاس روم میں جانا ہے، کسی بھی طالب علم کو ڈی گریڈ نہیں کرنا، دیگرے اس کو الٹے نام لے کے نہیں پکارنا. مجھے یاد ہے ہماری کلاس میں اسٹوڈنٹ تھا، اس کا بالکل کالا سیاہ رنگ تھا، تو لڑکے اس کو کالی کالی کہتے تھے. تو میں نے کہا نہیں، آج کے بعد یہ چاند ہوگا، اس کو چاند کہنا. تو پوری کلاس نے اس کو چاند کہنا شروع کر دیا. اور وہ کسی فوج میں ایسا چلا گیا، اب بھی وہ اپنے آپ کو چاند ہی لکھتا ہے. مطلب آپ نے اگر اس کو چینلائز کر دیں، بچوں کو مثبت ذہن بنا دیں، تو یہ کرنا ہوگا. دوسرا، آپ نے اپنا نالج اپ ڈیٹ رکھنا ہوگا.
طالب علم اگر ایک کتاب پڑھتا آپ کو گھر سے 5 کتابیں زیادہ پڑھ کے آنا ہوگا، جی اور کوشش کریں چھٹیاں نہ کریں. جی اور میرے الحمدللہ 34 سال میں نے کبھی میڈیکل لیو نہیں لی، سال میرے کا 8-10 میں نے کبھی چھٹیاں کی ہوں گی. جی تو صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، اور اپنا رزق حلال کمائیں، اور بچوں کو جو آپ کے ذمہ ہے فرائض منصبی جو آپ نے ادا کرنے، جو مقدس پیشہ اس سے وابستہ ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو ہر حال میں بالکل رائٹ صحیح نالج ان کو ڈیلیور کرنا ہوگا. ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہوئی. محترم شبیر احمد شاہد صاحب نے اپنی زندگی کے تجربات ہم سے شیئر کیے اور اپنی زندگی کے مختلف گوشے ہمارے سامنے واقع کیے. میں ان کا شکر گزار ہوں. اور واقعی یہ بات کر رہے تھے کہ ایک استاد کو پڑھ کے جانا چاہیے، تو یہ ابن خلدون کا قول بھی ہے کہ ہر روز استاد کو نئے کنویں سے پانی پلانا چاہیے، اور وہ اسی صورت ممکن ہے کہ استاد پڑھ کے جائے. اور مجھے خود جب ہم ملتان ٹیچر ٹریننگ کالج میں پڑھتے تھے